بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسلام میں اذان کی بہت ہی فضیلت ہے۔ اذان شاعرۂ دین میں ہے۔ اذان کا احترام اور اذان سے محبت ہر محبت کا ایمانی تقاضا ہے۔ اذان دینے کی فضیلت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، قیامت کے دن جب مؤذن اٹھیں گے تو ان کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی۔ اس کا مطلب کہ میدان حشر میں جب تمام لوگ گرمی سے پسینے میں شرابور ہوں گے، مؤذنوں کو کوئی پریشانی نہ ہوگی جب ان کی گردنیں بلند ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مؤذن کی اذان سن کر لوگ مساجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نمازی تابعہ اور مؤذن متابعہ ہوا، اور متابعہ چونکہ سردار ہوتا ہے اس لیے قیامت کے دن اس کی گردن بلند ہوگی تاکہ اس کا سر نمایاں نظر آئے۔ جہاں اذان دینے کی اتنی فضیلت ہے، وہیں اذان کا احترام نہ کرنے کی سخت ترین وعید اور سخت ترین سزا بھی سنائی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ سزائیں تو اس دنیا میں ہی انسان کو مل جاتی ہیں۔ آج اذان کا احترام کرنے پر اس کا اجر و ثواب اور اس کو نہ سننے پر اس کا عذاب کیا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ سے بیان کریں گے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بارے میں کیا فرمان ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک شخص ان کے پاس آ کر اپنی پریشانیوں کا ذکر کرنے لگا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور اسی طرح اگر کوئی عورت بے پردہ ہو کر اذان سنے تو اس گھر پر کیا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس بارے میں اس موضوع پر گفتگو پیش کی جا رہی ہے۔ اذان کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور سننے کے فضائل اور برکات کیا ہیں۔ تو ناظرین، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب راضی ہوتا ہے پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرانے والے سے جو نماز کے لیے اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ بس اللہ ملائکہ مقربین سے فرماتے ہیں، میرے اس بندے کی طرف دیکھو کہ یہ پانچ وقت پابندی سے اذان دیتا ہے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور مجھ سے ڈرتا بھی ہے، بس میں اپنے بندے کے گناہ بخش دیتا ہوں اور میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ ابو داؤد نسائی کتاب سے یہ شائع کیا گیا ہے۔ یہ اجر و ثواب تو اس شخص کے لیے ہے جو اذان دیتا ہے، اور اس شخص کے لیے بہت ہی زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ وہ جیسی اذان کی آواز آنے پر اپنے سب کام کاج کو صرف اذان کے احترام میں چھوڑ دیتا ہے اور اذان سن کر اذان کے الفاظ دہراتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی ہر شخص یہی جو سن رہا ہو، ہر شخص یہ الفاظ دہرائے۔ پھر جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو تم میں سے ہر شخص انہی الفاظ کو دہرائے۔ پھر جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو تم بھی ہر شخص کی طرح یہ الفاظ دہراؤ جو سن رہا ہو۔ پھر جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو تم میں سے ہر شخص لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہہ کر اس کا جواب دو۔ پھر جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو تم میں سے ہر شخص لا حول ولا قوۃ الا باللہ اور اس کا جواب پھر سے جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی اس کے ساتھ وہی الفاظ دہراؤ اس کے جواب میں۔ پھر جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تم میں سے ہر شخص بھی انہی الفاظ میں سے ان کو دوبارہ دہراؤ۔ بس جس نے اذان کے کلمات کا جواب میں یہ کلمات صدق دل سے کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جہاں اذان سن کر اس کا جواب دینے کی اتنی فضیلت ہے، وہیں اذان کا احترام نہ کرنے پر سخت ترین وعید بھی سنائی گئی ہے۔ جو شخص اذان کی آواز سن کر اپنے کام کاج میں مصروف رہتا ہے، اذان کو نظر انداز کر دیتا ہے اور اپنے کام کاج نہیں چھوڑتا، اس شخص کے کاروبار میں برکت اللہ پاک اٹھا لیتے ہیں۔ ایک شخص کے کاروبار میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تاجر آ کر اپنی بے برکتی کا ذکر کرنے لگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اذان کے وقت اپنے کام کاج کو ختم کر کے احترام اذان میں بند کر دیتے ہو یا خاموش ہو جاتے ہو؟ تو کہنے لگا، نہیں،
آپ نے فرمایا اذان کا احترام کرو، پھر دیکھنا کاروبار میں کیسی برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح ہماری جو بہنیں اذان کی آواز سن کر اپنے سر پر دوپٹہ نہیں اوڑھتیں، ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے، فرشتے ان پر لعنت برساتے ہیں۔ پھر جس پر اللہ کی لعنت برسے، بھلا اس گھر میں برکت رحمت کیسے آ سکتی ہے؟ کیسے وہ گھر خوشحال ہو سکتا ہے؟ کیسے اس گھر میں سکون آ سکتا ہے؟ کیسے اس گھر میں برکت آ سکتی ہے جو اذان کا احترام نہ کرتا ہو؟ یہاں اذان کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ واقعہ بھی سن لیجئے۔ سندھ کے ایک گاؤں سے تبلیغی جماعت کا گزر ہوا تو یہ پتہ چلا کہ یہاں کے لوگ بے دین ہیں۔ انہیں کلمہ نہیں آتا تھا، حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں تھی، خدا رسول کا نام نہیں سنا۔ انہیں دین کی دعوت دینے کا سوچا اور وہاں چلے گئے کچھ اللہ کے بندے۔ گاؤں والوں نے اس شرط پر بات سننے کی حامی بھری کہ ہمارے ہاں ایک خاتون کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا اسے سپرد خاک کریں۔ جماعت والوں نے کفن دفن کا انتظام کیا، جنازہ پڑا۔ ایک جگہ کو قبرستان کا نام دے کر خاتون کی تدفین کر دی گئی۔ دوران تدفین جماعت کے ایک ساتھی کی ضروری کاغذات قبر میں گر گئے۔ کاغذات اہم تھے، اس لیے قبر کشائی کا فیصلہ ہوا۔ اس صورتحال میں میت کے گھر والوں سے اجازت بھی لی گئی۔ ان کی اجازت سے قبر کو دوبارہ کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر میں روشنی اور نور سے پر ہے، ہر طرف پھول ہی پھول بکھرے پڑے ہیں۔ میت کا پورا جسم گلاب کی پتیوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ ایک سرخ گلاب میت کے ہونٹوں پر رکھا ہے، جس سے قطرہ قطرہ پانی میت کے حلق میں جا رہا ہے۔ قبر کھولتے ہی ہر طرف خوشبو پھیلنے لگی، لہٰذا جلدی قبر کو بند کر دیا گیا، کیونکہ ایسے معاملات اللہ اور اس کے بندے کے درمیان راز ہوتے ہیں۔ میت کے گھر والوں کو اس عظیم نعمت کی خوشخبری سنائی گئی اور ساتھ ہی اس کی وجہ بھی پوچھی گئی۔ خاتون کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ ہم نے کبھی اسے کوئی نیک عمل کرتے تو نہیں دیکھا، ہاں ایک چیز جو وہ اکثر کیا کرتی تھی، اور یہ کہ ہم نے اسے ساری زندگی اس ایک عمل کو کرتے ہی دیکھا ہے۔ جماعت والوں نے اس عمل کے بتانے کا اصرار کیا کہ ہمیں بھی بتائیں آخر یہ عورت کیا عمل کرتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس کی عادت تھی کہ وہ کبھی بھی اذان کے الفاظ میں بیت الخلاء نہیں جاتی تھی۔ شدید حاجت بھی ہوتی تو ادب کی خاطر انتظار کر لیتی تھی تاکہ اس حالت میں اذان کی آواز کانوں میں نہ آئے۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کی یہ حالت ہے کہ گھروں میں بڑوں سے چھوٹوں تک کوئی بھی اذان کے الفاظ کا ادب و احترام نہیں کرتا۔ اسے ان کو معلوم ہو کہ اذان میں مؤذن رسول اللہ نے کیا کہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے اعلان کے معنی کیا ہیں، اس پکارنے والے نے کس کے حکم کی تعمیل کر کے مسلمانوں کی کامیابی کی طرف بلایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس بات پر بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا کہ ایک صحابی نے روشن دان ہوا کی طرف سے رکھوا لیے تھے، بعد ازاں ان کی نیت اذان کی آواز کی ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ عام بات ہو گئی ہے کہ اذان کے وقت ٹی وی کی آواز تو بند کر دی جاتی ہے، مگر ٹی وی بند نہیں کیا جاتا۔ اب تو یہ صورت بھی کم دیکھنے کو ملتی ہے، عموماً ایسا ہر گھر میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اذان کے وقت ٹی وی کی آواز تک بند نہیں کی جاتی۔ وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں طرح طرح کے مسائل اور بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے۔ کیا انسان کی تحقیق کا مقصد صرف اپنی ذات کے لیے سب کچھ کرتا ہے؟ کچھ اس ذات کے لیے بھی تو کر کے دیکھے۔ اللہ کے احترام، دین کا احترام ہم پر لازم ہے۔ اللہ پاک ہمیں اذان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ پھول جو میرے دامن سے ہو کے منسوب، خدا کرے انہیں بازار کی ہوا نہ لگے۔ اور مجھے آسمان کو تکتے رہنا پسند ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں جہاں میں دیکھ رہی ہوں وہ بنا کہے میری ساری باتیں سن رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔